دیکھیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ دیکھیے، ان اللہ فالق الحب والنوى، بے شک اللہ تبارک و تعالی ہی ہیں جو دانے اور گٹلی سے گٹلی کو پھاڑنے والے، یخرج الحی من المیت، زندے کو نکالتے ہیں مردے سے، ومخرج المیت من الحی، اور مردے کو نکالنے والے ہیں زندہ سے، ذالکم اللہ، وہ اللہ ہی ہیں، فأنى تؤفکون، تم اسے چھوڑ کر کہاں بھٹک رہے ہو، فالق الاصباح، رات سے دن نکالنے والے ہیں، وجعل اللیل سکنا، اور وہی اللہ ہے جس نے رات کو آرام کی چیز بنایا ہے، والشمس والقمر حسبانا، اور سورج اور چاند کو حساب سے چلا رہا ہے، ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ زبردست اور علم والی ذات کے قائم کردہ پیمانے ہیں، وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ، اور وہی وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے ستارے بنائے، لِتَهْتَدُوا بِهَا، کہ جن کے ذریعے تم راستہ پاتے ہو، فی ظلمات البر والبحر، خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں، قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون، تحقیق کہ ہم نے اپنی نشانیوں کو بہت کھول کھول کر بیان کر دیا ان لوگوں کے لیے جو کچھ جانتے ہیں، وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ، اور وہی وہ ذات ہے کہ جس نے تم کو ایک انسان یعنی حضرت آدم سے پیدا کیا، فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ، پھر تمہیں کچھ دن کے لیے ٹھکانہ ہے اور ایک ٹھکانہ تمہارا بطور امانت ہے، قد فصلنا الآیات لقوم یفقہون، تحقیق کہ ہم نے اپنی نشانیوں کو کھول کھول کر بیان کر دیا اس قوم کے لیے جو کچھ سمجھ اور عقل رکھتی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کا تعارف ہے۔ گزشتہ آیتوں میں رسالت سے متعلق مضمون بیان ہوا تھا، اور پھر منکرین رسالت پر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے وعید کا ذکر تھا کہ آخرت میں اللہ کو چھوڑ کر جن لوگوں کی
عبادت کی گئی اور جن لوگوں کو اپنے لیے معبود امید کیا گیا، ان کے بارے میں اللہ نے فرما دیا تھا کہ ہم نہ ان کی طرف دیکھیں گے نہ ہم تمہارے سفارشیوں کی طرف دیکھیں گے، بلکہ تمہاری ساری امیدیں ختم ہو جائیں گی۔ لقد تقطع بینکم، تمہاری ساری امیدیں جو تم ایک دوسرے کے درمیان لگائے ہوئے تھے وہ سب کے سب قطع ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی، اور تمہارا جو گمان تھا وہ گمان بھی باطل ہو جائے گا۔ تو یہ اللہ نے رسالت کا بیان کیا اور منکرین رسالت کو تنبیہ کی۔ آج کی آیتیں جو ہیں یہ علامات قدرت اور نشانات قدرت پر مشتمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعارف ہے، اللہ کی قدرت کا اور ان کے علم کا بیان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سمجھنے کے لیے، اللہ کی طاقت کو محسوس کرنے کے لیے قرآن نے مختلف انداز اختیار کیے۔ یہاں اللہ کی کارخانے دنیا میں، دنیاوی نظام کے اندر اللہ نے کیسے دنیا کے نظام کو اپنے قبضے میں لے رکھا ہے اس کا تذکرہ ہے۔ بات شروع کرتے ہیں، ان اللہ فالق الحب والنوا، یقیناً وہ اللہ ہی ہے کہ جو بیج اور گٹھلی کو پھاڑ دیتا ہے۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ اس کے مختلف مطالب بیان کیے گئے۔ ایک مطلب تو اس کا وہ ہے کہ انسان نے زمین کی تہوں کے اندر بیج ڈال دیا، اور جب وہ بیج ڈال رہا تھا تو اس بیج کو مکمل اس نے ڈالا، اس کے اندر کوئی پھٹن نہیں تھی، لیکن جب وہ بیج زمین میں گیا تو پھر کون سی طاقت ہے جس نے اس بیج کو پھاڑ کر اس میں سے ایک درخت اور ایک کونپل نکالی، اور پھر ایک دنیا کا نظام چلا، نباتات کی ایک دنیا وجود میں آئی۔ تو یہ ایک مطلب ہے اس کا۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ ہم جو میوہ کھاتے ہیں عام طور پر، کھجور مثال کے طور پر، تو اس کے درمیان میں ایک پٹن نظر آتی ہے، ایک نشان نظر آتا ہے کھجور کی گٹھلی میں، وہ مراد ہے۔ یہ کس کی یہ کس کی صناعی ہے اور یہ کس کا کام ہے، کس کا کارنامہ ہے؟ تو کہتے ہیں یہ اللہ کا کارنامہ ہے، یہ اللہ ہی کر سکتا ہے۔ حبن، دانے کو کہتے ہیں، حبتن اس کا واحد آتا ہے۔ دانہ وہ جو کھایا جاتا ہے، جیسے گیہوں ہے ہم کھاتے ہیں، دالیں ہیں ہم کھاتے ہیں، چاول ہے ہم کھاتے ہیں۔ حبن کہتے ہیں وہ دانہ جس کو کھایا جاتا ہے۔ نوا کہتے ہیں گٹھلی کو، وہ گٹھلیاں، وہ بیج جو ہم نہیں کھاتے، جیسے کھجور کی گٹھلی ہے اس کو کھایا نہیں جاتا۔ اسی طریقے سے شریفہ اس وقت موسم اس کا ہے تو اس کی گٹھلی ہے، اس کو بھی کھایا نہیں جاتا۔ تو وہ میوے جن کی گٹھلیاں نہیں کھائی جاتی اس کو نوا کہتے ہیں، اور جو دانے کھائے جاتے ہیں اس کو حبن کہتے ہیں۔ حبتن کا مطلب یہ ہوتا ہے وہ دانہ۔ مثقال حبتن، قرآن میں بھی اس کو ذکر کیا گیا ہے کہ رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کسی نے کوئی کام کیا ہو تو وہ اللہ کی نظر سے پوشیدہ نہیں ہوتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا بیان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہیں جو زمین کے اندر دانوں کو پھاڑ کر درخت نکالتے ہیں۔ بعض دانے وہ ہیں جو کھائے جاتے ہیں، بعض دانے وہ ہیں جو کھائے نہیں جاتے، لیکن زمین میں دونوں کو بوئیں گے تو دونوں کے اندر سے کونپلیں نکلیں گی۔ کسان کیا کرتا ہے؟ کسان اس بیج کو ڈالنے کے بعد اس کو بھول جاتا ہے، اب وہ انتظار میں رہتا ہے کہ کب زمین پھٹے گی اور کب وہ درخت اور کونپل باہر نکلے گی۔ تو کونپل باہر نکلنے کے بعد اب کسان کا اصلی کام شروع ہوتا ہے کہ وہ اس قدرتی نظام کو حفاظت کا حصار لگا کر کہ کہیں کوئی اور جانور اس کو چر کر ختم نہ کر دے، وہ کسان اس کام کے لیے تو مامور ہے، باقی اس زمین کے اندر سے دانے کو پھاڑ کر درخت نکالنے کا کام اللہ کرتے ہیں۔ کہتے ہیں یخرج الحی من المیت، دوسری نشانی اللہ تبارک و تعالی زندے سے مردے کو نکالتے ہیں۔ مردہ جو بے جان ہوتا ہے، حیٌ جو جاندار ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ انسان کی مثال ہی لے لی جائے، انسان زندہ ہے اور اس سے نکلنے والا نطفہ یہ بے جان ہے، اور پھر وہ بے جان نطفہ جاندار کے نکلنے کا سبب بنتا ہے۔ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ، اور وہ پھر مردے سے زندے کو نکالنے والے ہیں۔ ایک مثال اور دی گئی کہ مرغی سے انڈا نکلتا ہے، مرغی جاندار ہے، انڈا بے جان ہے،
اور فرمایا کہ انڈے سے پھر مرغی کا چوزا نکلتا ہے جو بے جان سے جاندار نکلتا۔ صوفیہ فرماتے ہیں کہ کبھی انسان، مولانا یہاں تشریف لائیں، کبھی انسان مومن ہوتا ہے اور اس کے گھر میں کوئی کافر اولاد وجود میں آ جاتی ہے، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی کافر ہو اس کے گھر میں اللہ تبارک و تعالی کسی مومن کو پیدا کر دے۔ تو حضرت مولانا ادریس صاحب کاندھلوی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ کافر کے گھر میں مومن کا پیدا ہونا یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ بے جان کے گھر میں جاندار کا پیدا ہو، اور فرمایا کہ مومن کے گھر میں کسی کافر کا آ جانا ایسا ہی ہے جیسا کہ جاندار سے بے جان کو نکال دیا گیا، اس لیے کہ اس دنیا کی اصل جان ایمان ہی ہے۔ جس کے اندر ایمان نہیں ہے وہ ہے تو انسان، لیکن ایمانی روح کے نہ ہونے کے نتیجے میں صوفیہ اکرام کی نظروں میں وہ کوئی جان رکھنے والا نہیں ہے۔ جیسے قرآن نے کہا کافروں کے بارے میں کہ سنتے تو ہیں لیکن کان تو ہیں لیکن سنتے نہیں ہیں، آنکھ تو ہے لیکن دیکھتے نہیں ہیں، صم بکم عمی، زبان تو ہے لیکن بات نہیں کرتے، حق نہیں بولتے۔ تو اس طرح کا زبان کا ہونا نہ ہونا برابر ہے، اس طرح کے کانوں کا ہونا نہ ہونا برابر ہے، اور اس طرح کی نگاہوں کا ہونا نہ ہونا برابر ہے۔ تو یہ دنیا کا نظام اللہ بتاتا ہے کہ روزانہ تمہاری نگاہوں کے سامنے یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں کہ جاندار سے بے جان وجود میں آتا ہے اور وہ بے جان سے جاندار پیدا ہوتا ہے۔ یہ سارا نظام کس کے قبضے میں ہے؟ اوپر کی مثال میں نباتات کا تذکرہ تھا، درختوں کا تذکرہ تھا، نباتات کا تذکرہ تھا۔ دوسری مثال میں حیوانوں کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا۔ اب اس کے بعد فرماتے ہیں ذالکم اللہ، یہ چلانے والے کوئی اور نہیں اللہ ہے، یہ دنیا کا نظام جو کر رہے ہیں یہ اللہ ہے۔ اب اللہ جب اتنی طاقت اور قدرت والے ہیں تو اس اللہ کو چھوڑ کر دیوی دیوتاؤں کے پیچھے جانا اور مختلف قسم کے توہمات کا اپنے آپ کو شکار بنا لینا، اس کو اللہ کہتے ہیں فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ۔ اتنے طاقت والے اور اتنی قدرت والے اللہ کے ہوتے ہوئے تم کہاں ڈھونڈ رہے ہو اور کہاں بھٹک رہے ہو اور کہاں تم غلط راستے پر جا رہے ہو؟ یہ اللہ ہے کہ جو زمین سے اناج نکالتے ہیں اور بے جان چیزوں سے جاندار چیزوں کو وجود میں لاتے ہیں۔ یہ دنیا میں کسی اور کے قبضے کا کام نہیں ہے۔ تو جو سب سے زیادہ غالب ہو، سب سے زیادہ قادر ہو اور سب سے زیادہ علم والا ہو، اس کو اپنا رب تسلیم کرو۔ آگے فرماتے ہیں یہ عالم ملکوتی، اب عالم دنیا کا نظام اللہ ایک بتاتے ہیں، حیوانات ہو گئے، نباتات ہو گئے، اب اللہ فلکیات کی بات کرتا ہے، کہتا ہے فالق الاصباح۔ یہی وہ اللہ ہے جو رات کو پھاڑ کر دن کو نکالتا ہے۔ فالق الاصباح، رات کو پھاڑ کر دن کو باہر نکالنے والے بھی اللہ ہیں۔ اس لیے قرآن میں ایک جگہ اور آیا ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی پوری دنیا کے اندر رات ہی رات چلا دیں تو کون ہے؟ من یأتیکم بضیاء، کون ہے جو دن کی روشنی کو تمہارے پاس لائے؟ اور اگر اللہ تبارک و تعالی دن ہی دن کر دے تو کون ہے من یأتیکم بلیل تسکنون فیہ، کہ رات لائے؟ یہ اللہ ہی کر سکتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے قبضے میں نہیں ہے۔ تو جب اللہ کو ہم نے تسلیم کیا اور اتنی طاقتوں والا تسلیم کیا، اور ان سارے کارخانے کے اندر اگر کسی کا کام چلتا ہے، کسی کا قبضہ ہے تو وہ اللہ کا ہے، تو پھر ہم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے امیدیں کیوں لگائیں، کسی اور کی طرف توجہ کیوں کریں، اور کسی اور کو اللہ کی خدائی کا شریک کیوں مانیں؟ اپنے کاموں کے حل کے لیے کسی اور دروازے پر دستک کیوں دیں، کسی اور درگاہ پر اپنا ماتھا کیوں ٹیکیں، جب کرنے والا اللہ، سارا نظام اس کا، وہ قادر بھی ہے، مالک بھی ہے، اور جانتا بھی ہے کہ کون سی چیز کس کے لیے کس وقت نفع بخش ہے اور کون سی چیز کس کے لیے کس وقت نقصان والی ہے۔ تو اتنا سب ہمارا اللہ ہمارے ساتھ کرتا ہے، تو فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، ہم کہاں بھٹک رہے ہیں؟ فرمایا کہ فالق الاصباح، یہی وہ اللہ ہے کہ جو دن کو نکالنے والا ہے، وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا، اور رات کو سکون کی جگہ بنائی۔ سکون کا انتظام رات میں رکھا ہے اللہ۔ یہاں ہم ذرا رک کر دیکھیں کہ ہر انسان کے لیے اللہ نے، پوری دنیا کے لیے اللہ نے آرام کے لیے رات بنائی ہے، اور اس میں انسانوں کو اختیار نہیں دیا۔ اگر اللہ یوں کہتا کہ ہر آدمی اپنے اپنے حساب سے اپنے آرام کا وقت متعین کر لے تو ذرا اندازہ لگائیں کہ دنیا کا نظام کیسے چلتا۔
کسی نے کہا کہ مجھے دن کو سونا ہے، کسی نے کہا کہ مجھے رات کو سونا ہے، کوئی کہتا ہے میں 8 بجے سو جاؤں گا، کوئی کہتا ہے میں 10 بجے سو جاؤں گا۔ اور انسانی دنیا کے اندر ایک انسان دوسرے انسان کا محتاج ہے۔ ضروریات کے پورا کرنے میں مالدار کو غریب کی ضرورت ہے، غریب کو مالدار کی ضرورت ہے۔ اگر سب ہی مالدار ہو جائیں تو گھر کے کام کاج کون کرے گا؟ طہارت خانوں کی صفائی کون کرے گا؟ چھوٹے موٹے کام کون کرے گا؟ اگر سب بڑے ہو جائیں اور اگر سب ہی چھوٹے ہو جائیں تو نظام دنیا کیسے چلے گا؟ تو اس لیے غریب کو امیر کی ضرورت ہے اور امیر کو بھی غریب کی ضرورت ہے۔ تو یہ کہتے ہیں نا کہ سہارے کی ضرورت کسے نہیں دنیا میں، امیر شہر کی میت بھی تو کاندھے بدلتی ہے۔ کسی شاعر نے کہا کہ سہارے کی ضرورت کسے نہیں دنیا میں، امیر شہر کی میت بھی تو کاندھے بدلتی ہے۔ بادشاہ کا بھی جنازہ جائے تو اسے بھی لوگوں کے کندھوں کی ضرورت اور سہارا پیش آتا ہے۔ تو اس لیے ہر دنیا کا نظام ہی یہ ہے کہ ہر ایک کو دوسرے کی ضرورت ہے۔ تو اب اگر ایک آدمی کہے کہ میں رات کو سوؤں گا، دوسرا کہے میں دن میں سو جاؤں گا، تو دن میں جس کو رات کی ضرورت ہوگی، رات والے کی، وہ اسے نہیں ملے گا، اور رات میں آرام کرنے والا دن میں جس کا کام کرنا چاہے گا وہ آرام کا وقت ہوگا، تو دنیا کا نظام ہی ختم ہو جائے گا۔ اللہ نے سب کے لیے ایک ہی کام کر دیا، کہا رات آئے گی۔ انسان کے جسم میں اللہ نے ایسا نظام بنا رکھا ہے کہ جیسے ہی رات آنی شروع ہوتی ہے انسان کا جسم تقاضا شروع کرتا ہے کہ اب مجھے آرام کے لیے تھکاؤ، اب مجھے آرام کے لیے لٹاؤ، دن بھر تم نے مجھے تھکا لیا ہے، اب میرے آرام کا وقت ہے، تقاضا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جو لوگ راتوں کو جاگتے ہیں 8-9 سال کے مستقل جاگنے کے بعد ان کے لیے 80% ذہنی پاگل پن کے کیا کہتے ہیں اثرات اور ذہنی پاگل پن کے خدشات بڑھ جاتے ہیں۔ 8-9 سال جو مستقل راتوں کو جاگنے والے ہوتے ہیں ان کے لیے بہت آسان ہوتا ہے کہ وہ بہت جلدی پاگل پن کا شکار ہو جائیں، اس لیے کہ رات ہی اللہ نے رکھی ہے دنیا کے اور انسانی جسم کی سیٹنگ کے لیے۔ دن بھر آدمی نے محنت کی، اس کا ذہن بھی کام کر رہا تھا، دل بھی کام میں لگا تھا، آنکھ بھی کام میں لگی تھی، کان بھی اور ہاتھ پیر بھی اس کے کام میں لگے تھے، پورے اعضائے انسانی مصروف تھے۔ رات کو اللہ سلا دیتا ہے اور پورے اعضائے انسانی کے اندر جو تھکن تھی اس تھکن کو نکال کر نئی طاقت عطا کر دیتا ہے، اور پھر اس نئی طاقت کے بل بوتے پر آدمی دوسرے دن دوبارہ چاق و چوبند ہو کر اپنے دنیاوی کاموں کے اندر مصروف ہوتا ہے۔ آپ رات کو جاگ کر دیکھیں، صبح کچھ دیر آرام ہو جائے، اتنا ہی وقت ہم سوئیں جتنا رات کو سوتے ہیں۔ دن میں اگر سوئیں گے تو ذہن کا اور دل کا اور جسم کا وہ آرام ہمیں نہیں ملتا جو رات کو سونے سے ملتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رات اللہ نے سونے ہی کے لیے بنائی۔ اب جو دنیا میں اس نظام فطرت کے خلاف زندگی گزارے گا، رات کو جاگے گا، دن کو سوئے گا، تو وہ اپنے آپ سے لڑ رہا ہے، اپنی فطرت سے لڑ رہا ہے۔ نقصان کسی اور کا نہیں ہوگا، خود اس کا اپنا نقصان ہونے والا ہے۔ جوانی اگر راتوں میں جاگ کر گزاری جائے، جوان اگر رات کو جاگ رہا ہو تو اس کے بڑھاپے کی کوئی خیر نہیں ہے، وہ اس کا بڑھاپا کوئی عزت والا بڑھاپا نہیں رہے گا۔ اس لیے کہ جو کام جس وقت کرنا ہے اس وقت کیا جائے، رات کو سویا جائے، دن کو کام کاج کیا جائے، معاش کا معاملہ ہو تو دن کے وقت میں کیا جائے۔ اب ایک فیشن بن گیا ہے کہ رات 2-3 بجے تک لوگ جاگتے ہیں اور 2-3 بجے دوپہر تک سوتے ہیں، اور یہ بڑے فخر کے ساتھ کہہ دیتے ہیں کہ ابھی تو ہماری صبح ہوئی، ناشتہ کر رہا ہوں۔ کسی سے پوچھا گیا کہاں جا رہے؟ مغرب بعد کہتا ہے کہ میں لنچ کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اب بتائیے کہ قدرت سے لڑنے کی طاقت کس میں ہے؟ لیکن لڑ رہا ہے۔ اب یہاں رک کر ایک بات سمجھیں کہ دنیا کا نظام عجیب ہے۔ خلاف شریعت کام کریں گے گناہ ملے گا، اور توبہ کریں گے گناہ معاف ہو جائے گا، لیکن خلاف فطرت اگر ہم کام کریں گے، خلاف فطرت اگر ہم کام کریں گے، فطرت اور نیچر کے اگینسٹ جا کر، تو اس کے دنیاوی نقصانات تو لازماً ہمارے اوپر نافذ ہوں گے، اگرچہ کہ ہم نے توبہ کر لی ہو۔ جیسے کسی نے نشے کا اپنے آپ کو عادی بنایا ہے اور اس کے بعد اصلاح ہو گئی، اصلاح کے بعد اس نے توبہ کر لی، تو توبہ سے گناہ تو معاف ہو گیا، لیکن جسم میں نشے کی چیزوں کے داخل کرنے کے نتیجے میں
جسم کا جو نقصان اور جو ڈیمیج تھا وہ تو ہوگا، توبہ سے گناہ تو معاف ہوں گا، لیکن جسم کو جو نقصان پہنچا ہے وہ تو پہنچے گا۔ تو فطرت کے خلاف آدمی کو کبھی نہیں جانا چاہیے۔ راتوں کو جاگنے والوں کا سب سے بڑا نقصان یہی ہے کہ ان کے ذہنی صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہے، اب وہ کسی بڑے کام کے لیے تیار نہیں ہوتے، وہ کسی بڑے عزم کے لیے نہیں کمر باندھ سکتے، ان کے اندر انجانہ خوف بیٹھ جاتا ہے، اس لیے کہ رات میں ان کا ذہن تیار ہی نہیں ہوا۔ تو اللہ نے فرمایا وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا، پوری دنیا کے لیے رات کا نظام بنا دیا۔ رات آئے گی، تم کو آرام کرنا ہے، جاگو گے، نیند سے لڑتے لڑتے صبح ہو تو جائے گی، لیکن جو اصل دولت ہے سکون کی، وہ دن کی نیند میں تم کو حاصل ہونے والی نہیں ہے۔ وہ سکون اگر لینا چاہتے ہو تو رات کی نیند تم کو پوری کرنی ہوگی۔ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا، آگے فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دن اور رات کے حساب کے لیے سورج اور چاند کا نظام بنایا ہے، اور اس کو ایک حساب مقرر کرنے کی جو چیز بنا دی۔ سورج سے بھی دن متعین ہوتے ہیں اور چاند سے بھی دن اور تاریخیں متعین ہوتی ہیں۔ سورہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج، فرمایا کہ اے نبی لوگ آپ سے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ یہ چاند تمہارے لیے اوقات متعین کرنے کا ذریعہ ہے، حج کی تاریخیں معلوم کرنے کا ذریعہ ہے۔ چاند ہی سے پتہ چلتا ہے کہ رمضان کب آئے گا، چاند ہی سے پتہ چلتا ہے کہ حج کب آئے گا۔ تو یہ چاند اور سورج یہ بھی دنیا کا نظام ہے، اور کوئی ایسا نہیں ہے جو ان کو چلا سکے۔ جب سے دنیا بنی، جب سے چاند اور سورج چلتے آ رہے، کبھی ان کے نکلنے میں تخلف نہیں ہوا، کبھی ان کے غروب ہونے میں تخلف نہیں ہوا، کبھی چاند نے اللہ سے یہ نہیں کہا کہ آج میں نہیں نکلنے والا، یہ کہ آج میرے نظام کے اندر کوئی کمی ہو۔ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ وہ جو چاند اور سورج کی گردش ہے، وہ جس محور پر گھومتے ہیں، اس محور کی وجہ سے کوئی چیز آئے درمیان میں، وہ بھی انسانی ضرورت ہی ہے۔ علماء نے کہا، بلکہ پرانے سائنسدانوں کی کتابوں میں ملتا ہے کہ سورج گہن اور چاند گہن بھی انسانی زندگی کے لیے ایک ضرورت کی چیز ہے۔ یہ بھی ایک اللہ کا نظام ہے کہ وہ مخصوص دن ہوتے ہیں کہ سورج کے شعلوں کے اندر کچھ ایسی گیس تیار ہوتی ہے کہ جو براہ راست اگر زمین پر پڑے تو زمین کے لیے نقصان دہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاند کو سورج اور زمین کے درمیان ملا دیا ہے، اور لا کر کے کہا کہ سورج کو گہن لگا دو، اور وہ جو گیسوں کے زمین پر آنے کا نظام ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ بدل دیتا ہے۔ تو یہ بھی ایک نظام قدرت ہے۔ جو سورج اور چاند اللہ کی بڑی نشانیاں ہیں، اور اللہ کے علاوہ کوئی ان کا قادر اور مالک نہیں ہے۔ فرماتے ہیں ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ فیصلہ اور یہ نظام اور یہ جو مقدار میں اللہ نے ان کو چلایا ہے، یہ عزیز اور علیم اللہ کی ذات ہی سے ممکن ہے۔ عزیز کہتے ہیں غالب کو، وہ اللہ ہر غالب پر غالب ہے۔ علیم کہتے ہیں سب سے زیادہ جاننے والے کو، اللہ جانتا ہے کہ کب کس علاقے میں کتنی سورج کی روشنی کی ضرورت ہے، اور کب کس علاقے میں کتنے چاند کی روشنی کی ضرورت ہے، اور یہ اللہ کے کمال علم کی دلیل ہے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ، اللہ ہی ہے کہ جس نے تمہارے لیے ستارے بنائے، لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، تاکہ تم اس میں زمینوں اور سمندروں کی، خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں راستہ تلاش کرو۔ یہ تو مشہور بات ہے کہ لوگ ستاروں سے سمت کو معلوم کرتے ہیں، ڈائریکشن کو معلوم کرتے ہیں کہ ہمیں کس طرف سفر کرنا ہے، بس یہی ستاروں کا کام ہے۔ اس کے علاوہ ستاروں کی کوئی حیثیت نہیں کہ فلاں ستارہ فلاں برج میں ہوگا تو اس کی یہ تاثیر ہوگی اور اس کے نتیجے میں یہ نقصان اور یہ فائدہ ہوگا۔ شریعت اس کے بارے میں ہمیں کوئی رہنمائی نہیں کرتی، کسی ستارے میں کوئی تاثیر نہیں ہوتی، کوئی ستارہ کوئی مؤثر نہیں۔ اللہ نے ستاروں کو راستہ بنانے کی اور زمین آسمان کی خوبصورتی کے لیے گویا کہ ایک لائٹ اور لالٹین کا نظام بنایا ہے۔ باقی ستارے فی نفسی ہی مؤثر کسی چیز میں نہیں ہیں کہ آج فلاں ستارہ فلاں برج میں ہے لہٰذا آج یہ کام نہیں کرنا چاہیے، آج فلاں ستارہ نہیں نکلا ہے لہٰذا یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ یہ سب جھوٹے مکار اور کاہن قسم کے لوگوں کی چیزیں ہیں جو ستاروں ہی سے اپنی تقدیر کو متعین کرتے ہیں اور ستاروں میں غور کر کے اپنی زندگی جیتے ہیں۔ تو ان کو اللہ تبارک و تعالی پھر ستاروں ہی کے حوالے کر دیتا ہے۔
ہمیں تو ستاروں کے مالک تک پہنچنا ہے جس نے یہ چیزیں بنائی، ہم ان چیزوں کو دیکھ کر ان کے بنانے والے تک پہنچیں، کہیں کہ اے اللہ یہ آپ نے ہمارے لیے بنایا۔ ایک نظام ہے اس وقت میں کہانت والا کہ لوگ ہاتھ بتاتے ہیں جیوتشی کو کہ ذرا میرا ہاتھ دیکھ کر بتائیں میرے ساتھ کیا ہوگا۔ تو اسلام کہتا ہے کہ جو مسلمان کسی کاہن اور جادوگر کے پاس جائے اور اپنے مستقبل کے بارے میں اس سے پوچھے کہ ذرا میرے ہاتھ کی لکیریں دیکھ کر بتاؤ کہ میرے ساتھ اچھا ہوگا یا برا ہوگا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس نے میری لائی ہوئی شریعت کا انکار کر دیا ہے، اب وہ ایمان والا باقی نہیں رہا، اس کا ایمان ختم ہو گیا۔ کسی کاہن کے پاس بیٹھ جائیں، کسی طوطے والے کے پاس بیٹھ جائیں اور کہیں کہ ذرا میرا فیوچر بتلا دو، تو کہتے ہیں اسلام کہتا ہے کہ تم اگر توبہ نہیں کرو گے تو تمہارا فیوچر جہنم ہے۔ وہ کیا بتائے گا کہ اس کا فیوچر کیا ہے؟ اللہ ہی جانتا ہے مستقبل میں کیا ہونے والا ہے۔ اس لیے ہم کو ان چیزوں سے بہت بچنے کی ضرورت ہے۔ ہم یہ ستاروں کے بھی پیچھے نہ پڑیں کہ ہمارا فیوچر کیا ہوگا۔ غیر مسلموں میں ایک مزاج ہے، وہ ستارہ جب ٹوٹتا ہوا نظر آتا ہے تو فوراً وہ وش مانگتے ہیں، کوئی اچھی دعا مانگتے ہیں۔ یہ بھی شریعت میں شرک ہے۔ دعا اللہ سے مانگی جائے گی اور اس دعا کے لیے بھی کسی خاص وقت کی، کسی خاص گھڑی کی، کسی خاص سورج کی، کسی خاص چاند کی یا کسی ستارے کی یا ٹوٹے ہوئے ستارے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ براہ راست سن لیتے ہیں، جو مانگنا ہے اللہ سے ڈائریکٹ مانگا جائے۔ اوقات کے ساتھ اللہ کی دعا کو مقید نہیں کیا جا سکتا۔ کہتے ہیں کہ قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون، ہم نے اتنا کھول کھول کر آیتیں بتائی، کون عقل مند سمجھے گا؟ جس کے اندر علم کی تڑپ ہوگی، جس کے اندر جہالت ہوگی، وہ ان ساری چیزوں کو جاننے کے باوجود اپنی روش پر باقی رہے گا۔ جو تھوڑے بہت علم والا ہے یا یہ کہ علم کی جستجو جس کے اندر ہوگی، وہ ضرور ان چیزوں کو قبول کرے گا۔ آگے فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ، وہی وہ ذات ہے جس نے تمہیں ایک جان یعنی حضرت آدم سے پیدا کیا۔ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ، دو الفاظ ہیں، مستقر کہتے ہیں رہنے کی جگہ کو، مستودع کہتے ہیں امانتاً رکھی ہوئی چیز کو۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو پیدا کرنے کے بعد حضرت آدم کے پشت سے جب انسان نکلا تو دنیا کے اندر انسانوں کی توالد اور تناسل کا سلسلہ چلا، نسل انسانی آگے بڑھی۔ اب دنیا میں انسان جب تک ہے اس کو اللہ کہتے ہیں فمستقر، کہ یہاں تم کو ایک لمبا عرصہ رہنا ہے۔ آگے فرمایا کہ جب موت آئے گی تو پھر تم کو ایک محدود وقت کے لیے قبر میں رہنا پڑے گا۔ تو جیسے ہم کہیں کسی جگہ اپنی امانت رکھواتے ہیں کہ ہم امانت اتنے مدت کے بعد واپس لیں گے، تم اس کے ذمہ دار ہو، تو انسان مرتا ہے تو مرنے کے بعد قبر میں اس کو بطور امانت رکھا جاتا ہے۔ تو اس کو اللہ نے بیان فرمایا۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، ایک مطلب اس کا یہ ہے کہ انسان نکلا کہاں سے؟ انسان نکلا ہے باپ کی پشت سے، یخرج من بین الصلب والترائب، انسان نکلا ہے باپ کی پشت سے۔ تو پشت میں انسان کب سے ہے؟ جب سے باپ ہے، جب سے وہ باپ پیدا ہوا تب سے اس کی پشت میں اس کی اولاد آ گئی۔ یہ منتقل کب ہوگی؟ جب اس کا نکاح ہوگا تو پھر یہ یہاں سے منتقل ہوگی رحم مادر کے اندر۔ تو وہ رحم مادر کے اندر جو مدت ہے وہ 9 مہینے کی مدت ہے۔ تو اس کو قرآن نے کہا کہ تمہارے رہنے کی ایک جگہ باپ کی پشت ہے اور پھر ایک مدت کے لیے تم کو ماں کے رحم کے اندر رکھا گیا۔ فمستقر و مستودع۔ قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جب تک تم رہو گے یہ مستودع ہے، مطلب یہ ہے کہ دنیا میں کتنی ہی زندگی گزار لو، لوٹنا تو اپنے حقیقی گھر کی طرف ہے، اور ہم سب کا حقیقی گھر وہ جنت ہے جہاں سے ہمارے باپ کو نکالا گیا تھا۔ تو اصل جو مستقر ہے ہمارا وہ جنت ہے، اور جو دنیا میں ہم رہتے ہیں یہ عارضی ٹھکانہ ہے، اس کو مستودع کہا گیا۔ قد فصلنا الآیات لقوم یفقہون، ہم نے اپنی آیتوں کو کھول کھول کر بیان کر دیا ہے اس قوم کے لیے جو عقل اور سمجھ رکھتی ہے۔ ظاہر ہے کہ اتنے اللہ کی نشانیوں کو سننے کے بعد اگر کوئی عقل مند اللہ کی وحدانیت کو چھوڑ کر دنیا کی طاقتوں کے پیچھے جائے گا
یا یہ کہ دنیا کے کسی اور مخلوق کو اللہ کے وحدانیت اور اس کی عبادت میں اور اس کے ذات و صفات میں شریک مانے گا تو ایسے انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ وہ بے عقل ہے، عقل مند آدمی تو یہ کام نہیں کر سکتا۔ اس لیے جو اللہ کے ساتھ دوسری جگہ بھی اپنی پیشانی جھکاتے ہیں، اپنی حاجتیں دوسروں سے بھی مانگتے ہیں، اپنی ضرورتوں کے لیے دوسرے دروازوں پر بھی جاتے ہیں تو ان کے لیے سب سے بڑا لفظ یہی آتا ہے کہ وہ بیچارے بے عقل ہیں۔ اگر عقل ہوتی، سمجھ ہوتی تو وہ ان ساری مخلوقات کو چھوڑ کر ایک اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتے اور اللہ ہی کو اپنا رب اور اپنا پالنہار تسلیم کرتے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی ذات و صفات پر مکمل یقین اور اطمینان نصیب فرمائے۔ ایک آیت اور ہے جو اسی ذیل کی ہے لیکن وہ تھوڑی سی تفصیل طلب تھی، اور مجھے بھی چونکہ 2:30 بجے سے جانا ہے ایک جگہ بیان کے لیے، تو میں نے آج اتنے ہی پر سبق کو موقوف کر دیا ہے، اور آج سوال جواب کا بھی حلقہ نہیں ہوگا۔ جو سوالات ہیں اگلے نشست کے لیے اٹھا کر رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن پاک سے جڑنے اور جوڑنے اور قرآن کو صحیح معنی میں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔